الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں اپنی فرما برداری کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک کی نافرمانی کا نام گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بات کو نہ ماننے کا نام گناہ ہے۔ اپنی چاہت کے مطابق چلنے کا نام گناہ ہے۔ یہ گناہ ہماری زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بڑا مشکل ہے۔ آج کی اس مجلس میں اسی حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ ہم سب گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ علماء کرام نے گناہوں کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک گناہ چھوٹا ہے اور ایک گناہ بڑا ہے۔ بڑے گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، چھوٹے گناہ کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے اور بڑے گناہ کی تقسیم کی گئی ہے، یہ محض سمجھانے کے لیے ہے، مگر نہ دیکھا جائے گناہ اللہ پاک کی نافرمانی کا نام ہے۔ نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی، جب ہے ہی اللہ کی ناراضگی کا سبب، تو اس میں کوئی بھی نافرمانی ایسی نہیں ہے جس کو بندے کو کرنے کی اجازت ہو۔ دیکھیں، آگ ہے، انسان آگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گرد و نواح، اپنے جان مال کو بچانے کی، اولاد کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ گھر میں آگ لگ جائے، بڑے بڑے شعلے آگ کے بھڑکنا شروع ہو جائیں، کبھی بھی ایسا نہیں کیا جاتا کہ بڑے بڑے آگ کے شعلوں کو بندہ بجھا دے اور چھوٹی چھوٹی چنگاریاں جو ایک سائڈ پہ کہیں سلگ رہی ہوں تو ان کو چھوڑ دے۔ عقل مند بندہ کبھی بھی بڑے جو آگ کے شعلے ہیں ان کو بجھا کر چھوٹی چنگاریوں کو اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیتا۔ اگر ایسا کرے گا تو بڑا نقصان ہوگا۔ وہی چھوٹی چنگاریاں بڑے بڑے آگ کے شعلے بن جائیں گے، پھر آگ کے انبار بن جائیں گے۔ وہی چھوٹی چھوٹی چنگاریاں آخرکار پورے گھر کو جلا کے رکھ دیں گی۔ گناہ ایک آگ ہے، آگ کا بڑا شعلہ ہو، آگ کا بڑا انبار ہو یا چھوٹی چنگاری ہو، یہ ساری کی ساری نقصان دہ ہے۔ جس طرح کہ عام سانپ سے بچتے ہیں، اس لیے کہ سانپ
انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر ڈس لے تو بندہ جان سے جاتا ہے۔ عقل مند بندہ سانپ سے بھی بچتا ہے، سانپ کے بچوں سے بھی بچتا ہے، بڑے سانپ سے بھی بچتا ہے، چھوٹے سانپ سے بھی بچتا ہے۔ اگر یوں کرے کہ بڑا سانپ بھی گھر سے نکل آئے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے بھی گھر سے برآمد ہوں، تو بڑے سانپ کو مار دے اور چھوٹے سانپ کو یہ کہہ کے چھوڑ دے، یہ تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کو کیوں مارنا، ہاں جی، ان کو چھوڑ دے، تو وہی چھوٹے چھوٹے سانپ کے بچے آخر کار بڑا سانپ بن کے انسان کی جان لے لیں گے۔ تو موذی چیز، تکلیف دہ چیز، چھوٹی ہو یا بڑی ہو تو ہر حال میں نقصان دہ ہے۔ بڑی اور چھوٹی اس میں نسبت محض سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میرے بھائیو سارے کے سارے گناہ چھوڑنے کے ہیں۔ سارے کے سارے گناہ انسان کی روحانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بڑے گناہوں سے بچنے کا بھی حکم ہے، چھوٹے گناہوں سے بچنے کا بھی حکم ہے۔ بڑے گناہ بھی انسان کی شخصیت کو داغدار کرتے ہیں اور چھوٹے گناہ بھی انسان کی شخصیت کو داغدار کرتے ہیں۔ تو چھوٹے گناہوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، بڑے گناہوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ جس ماحول میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر گناہوں کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے، جس کی وجہ سے ہم سب کو گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ چونکہ ہم انسان ہیں اور ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور گناہ متعدد مرتبہ ہو جاتے ہیں، تو یہ انسان کی شخصیت کے خلاف نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام ایسی شخصیات ہیں کہ جن سے گناہ نہیں ہوتے۔ وجہ انبیاء سے گناہ اس لیے نہیں ہوتے کہ انبیاء علیہم السلام امت کے لیے نمونہ بن کے آتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بننا ہوتا ہے۔ اگر نبی بھی گناہ کریں گے تو امت کے لیے بہانہ بن جائے گا کہ یہ نبی اوپر گناہ کرتے ہیں، اگر ہم نے گناہ کر لیے تو کون سا برا کام کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، گناہ سارے چھوڑنے کے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، انسان نسیان سے ہے، جس کا معنی ہے بھولنے والا، تو انسان سے بھول ہو جاتی ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلکم خطاؤن، لیکن فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، فرمایا کہ سارے آدم علیہ السلام کی اولاد خطا کار ہے، لیکن فرمایا خیر الخطائین وہ لوگ ہیں جو گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ ہم سب گناہوں کے ماحول میں مبتلا ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے اندر گناہ کا جذبہ رکھا ہے اور ہم اس گناہ میں واقع بھی ہو جاتے ہیں، لہذا یہ انسان سے گناہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اتنے عیب کی نہیں ہے کہ بندہ اس سے پریشان ہو جائے کہ اس سے گناہ کیسے ہو گیا۔ گناہ عیب کی بات ہے، انسان کی شخصیت کو داغدار کرتی ہے، لیکن اس سے بڑی عیب کی بات یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ سے باز نہ آئے، بندہ گناہ کرنے کے بعد گناہ سے توبہ نہ کرے۔ انسان میں اور فرشتے میں یہی فرق ہے، فرشتے سے گناہ ہوتا نہیں ہے اور انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ فرشتہ گناہ کرنا بھی چاہے تو اس میں صلاحیت نہیں گناہ کرنے کی۔ اللہ پاک نے اس لیے ان کے متعلق فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کے نافرمانی نہیں کرتے، ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، تو اگر وہ گناہ نہیں کرتے تو یہ کوئی ان کا کمال نہیں ہے۔ اگر ہم انسان ہو کے گناہ نہ کریں تو یہ ہمارا کمال ہے۔ اور بندہ اگر گناہ ہو جائے تو عیب تو ہے، لیکن اس سے بڑا عیب یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کو اپنے نامہ اعمال میں چھوڑ دے اور گناہ مسلسل جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز سے بچنے کا کوئی نہ کوئی حل بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی متبادل دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ بندے سے ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ توبہ کا رستہ بتایا ہے۔ آج کے اس مختصر بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہم گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔
کون سے ایسے اعمال ہیں کرنے کے، کون سے کام ہیں ایسے کرنے کے جن کی وجہ سے ہم سب گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ چند ایک چیزیں ایسی ہیں اگر ان کا خیال کریں تو گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ 6 چیزیں تعداد میں ہم گن سکتے ہیں کہ اگر ان کا خیال کریں، اہتمام کریں تو گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہم نیکیوں کے ماحول میں رہیں۔ اگر بندہ ایسی جگہ کا انتخاب کر لے جہاں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اس ماحول میں رہے تو گناہ کم ہوں گے۔ اگر بندے کا گناہ کرنے کو جی چاہتا بھی ہے، چونکہ نیکیوں کا ماحول ہوگا، ارد گرد لوگ نیکیاں کرنے والے ہوں گے، اس ماحول کی وجہ سے بندہ بس اوقات ان کی جو ہے وہ طرز میں چلتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر نیکیاں کرتا جائے گا اور گناہوں کا اہتمام کم ہو جائے گا۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے جو چیز ضروری ہے پہلی وہ یہ ہے کہ بندہ نیکیوں کے ماحول میں رہے۔ جس جگہ پہ نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزارے۔ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پہ نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں؟ ایک جگہ تو یہ مسجد ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب ترین جگہوں میں اللہ پاک کے ہاں محبوب ترین جگہیں یہ مسجدیں ہیں، اور فرمایا مبغوث ترین جگہیں جہاں اللہ کی ناراضگی، اللہ پاک کا غصہ آتا ہے وہ گلیاں اور بازار ہے۔ گلیوں اور بازاروں میں گناہ ہوتے ہیں۔ مسجد میں عام طور پر بندہ گناہ کرنے سے حیا کرتا ہے، مسجد میں گناہ کرنے سے بندہ عام طور پر ڈرتا ہے، لہذا کوشش کرے مومن کہ وہ اپنا وقت زیادہ مسجد میں گزارے۔ اگر مسجد میں ہوگا تو گناہ کم ہوں گے۔ تو یہ نیکیوں کے ماحول میں رہے، ایسی جگہ پہ رہے جہاں پہ نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ خانقاہ ہے جہاں ہر وقت اللہ اللہ ہوتی ہے، جہاں ہر وقت گناہوں سے بچنے کے لیے تدبیریں بتائی جاتی ہیں، تو اس ماحول کے اندر رہے۔ اگر اس ماحول کے اندر خانقاہ کے ماحول میں رہے گا تو وہاں نیکیاں کرنے والے افراد موجود ہوں گے، نیکیوں کا ماحول ہوگا اور گناہوں سے بچنے کا نظم ہوگا، اس وجہ سے بندہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو 6 ایسی چیزیں ہیں، 6 ایسے کام ہیں، اگر ہم ان کو اپنا لیں، ان کا اہتمام کر لیں تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ پہلی چیز جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بتائی وہ یہ کہ نیکیوں کے ماحول میں رہیں۔ نیکیوں کے ماحول میں رہنے سے انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچ سکیں گے۔ نمبر 2 دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ انسان سے کم اس وقت ہوں گے، گناہوں سے واپسی اس وقت ہوگی اور گناہوں میں کمی اس وقت آئے گی جب بندہ نیکی کرنے والے حضرات کے ساتھ رہنا شروع کر دے، جب بندہ نیکی کرنے والوں کی صحبت اپنا لے۔ نیک لوگوں کی صحبت اگر اپنا لے گا تو پھر بھی گناہوں میں کمی آ جائے گی اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اگر گناہ ہو گیا توبہ کرنی آسان ہو جائے گی۔ تو گناہ سے بچنے کا دوسرا ذریعہ یہ ہے، گناہوں سے ہم تب بچ سکتے ہیں جب ہم ایسے افراد کے ساتھ جڑ جائیں، ایسے افراد کی صحبت اختیار کر لیں کہ جو حضرات گناہوں سے بچتے ہیں۔ ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین جتنے بھی ہیں یہ گناہوں کی زندگی سے دور ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کی صحبت اختیار کر لیں گے تو اس سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور گناہ کرتے بھی ہیں تو آہستہ آہستہ گناہوں میں کمی آ جائے گی۔ ہمارے ہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم جس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں وہ شرابی ہے تو دوسرا بندہ بھی شرابی ہو جائے گا۔ اگر ایک بندہ جواریوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی جوا کھیلنا شروع کر دے گا۔ اگر بندہ اپنا سود خوروں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے نتیجہ یہ ہوگا اثر اس پر پہنچے گا، یہ بھی سود خور بن جائے گا۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لی جائے اس سے گناہوں کے اندر کمی آئے گی اور انشاءاللہ تعالی گناہوں کی زندگی سے دوری ہو جائے گی اور نیکیاں کرنے کا جذبہ زیادہ پیدا ہوگا۔ اس لیے اسلاف نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک بندے کی صحبت تمہیں نیک بناتی ہے، برے بندے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اور دوستی یاری
اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، برے لوگوں کے ساتھ نہ رکھیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ جو دوست، جیسی دوست کی سوچ ہوتی ہے، جیسی دوست کی فکر ہوتی ہے، ساتھ رہنے والے کی بھی ایسی سوچ بن جاتی ہے۔ فرمایا اس لیے سوچ سمجھ کے دوست بناؤ، کس کو دوست بنا رہے ہو، سوچ سمجھ کے دوستی لگاؤ، کس سے دوستی لگا رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، گناہ سے بچنے کا ایک دوسرا ذریعہ، ایک دوسرا کام اگر ہم کریں، اس کا اہتمام کریں تو گناہوں سے انشاءاللہ ہم کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ وہ ہے نیک لوگوں کی صحبت۔ نیک لوگوں کی صحبت سے انشاءاللہ تعالی نیکیوں کا جذبہ زیادہ پیدا ہوگا۔ نیکوں کے ساتھ رہیں گے، وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہمارا نماز پڑھنے کو جی چاہے گا۔ وہ نفلی روزے رکھ رہے ہوں گے، ہمارا روزہ رکھنے کو جی چاہے گا۔ وہ توبہ استغفار میں مشغول ہوں گے، ہمارا توبہ استغفار کرنے کو جی چاہے گا۔ وہ اذکار کی دنیا میں بیٹھے ہوں گے، ذکر اذکار کر رہے ہوں گے، ذکر کرنے کو جی چاہے گا۔ وہ تہجد پڑھ رہے ہوں گے، تہجد پڑھنے کو جی چاہے گا۔ وہ اشراق اوابین چاش کا اہتمام کرتے ہوں گے، ہمارا بھی اہتمام کرنے کو جی چاہے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو گناہوں کی زندگی سے دور کر دیتی ہے۔ نیکوں کا انتخاب انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دو باتیں ہو گئی، گناہوں سے کیسے بچیں، دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری، گناہوں سے کیسے بچیں۔ گناہوں سے ایسے بچیں کہ اپنے ظاہر کو نیکوں جیسا بنا لیں، اپنے ظاہر کو ٹھیک کر لیں۔ جس طرح نیک لوگوں کا ظاہر ہوتا ہے نا، اپنے ظاہر کو اس طرح کر لیں۔ ظاہر کا اثر انشاءاللہ باطن میں پڑے گا تو باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نیک لوگوں کی طرح جس طرح نیک بندے ہیں، وہ سر ڈھانپ کے رکھتے ہیں، وہ ٹوپی لے کے رکھتے ہیں، وہ پگڑی امامہ شریف پہن کے رکھتے ہیں، ہاں جی، ان کا لباس سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اب اگر بظاہر ہم ٹوپی کا اہتمام کر لیں، ہم پگڑی کا اہتمام کر لیں، ہم داڑھی کا اہتمام کر لیں، ہم سنت کے مطابق لباس کا اہتمام کر لیں، تو یہ ظاہر ٹھیک ہو گیا۔ جب ظاہر ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ اس ظاہر کا اثر باطن میں پڑے گا۔ انسان کا اپنا نفس ملامت کرے گا کہ دیکھو پگڑی رکھ لی ہے تو پگڑی کے کچھ تقاضے ہیں، داڑھی رکھ لی ہے، داڑھی کے کچھ تقاضے ہیں، سنت کے مطابق لباس پہن لیا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، تو انسان کا نفس ملامت کرے گا۔ جب ظاہر ٹھیک ہو جائے گا، آخر کار ایک وقت آئے گا انسان کا باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو تیسری چیز جس کی اس کا اہتمام کر کے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں وہ ہے اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنا، اپنا ظاہر نیکوں کی طرح بنانا۔ دیکھیے ہمارے یہاں عموماً معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ مل کے ایک جیسے کپڑے سلاتے ہیں۔ اس کا مظاہرہ عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن آپ عید کے دن دیکھیں، خاص طور پہ عید میں یا شادی بیاہ پہ، منگنی، ایسے جو فنکشن ہیں، ان پہ آپ دیکھیں جن دوستوں کا آپس میں بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے نا جی، وہ پہلے ہی مشورہ کر لیتے ہیں، شادی آ رہی ہے، آپ نے بھی سوٹ بنانا، میں نے بنانا، ایک جیسا سوٹ بنائیں گے، ایک جیسی ویسٹ کوٹ لیں گے، ایک جیسی جوتی لیں گے، بالوں کی کٹنگ بھی ایک جیسی کرائیں گے۔ یعنی دیکھو عید آ رہی ہے، عید کے موقع پر بھی صورتحال ایسی ہوتی ہے، تو دوست کی عادات کو اپناتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، نتیجہ یہ ہوگا ہمارا ظاہر ٹھیک ہو جائے گا، ظاہر ٹھیک ہوگا، آخر کار جو نیک لوگ ہیں ان کا باطن ٹھیک ہے، ظاہر کا اثر باطن میں پہنچے گا، باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تین چیزیں ہو گئی۔ نمبر ایک، گناہوں سے کیسے بچیں۔ نمبر ایک، نیکی کے ماحول میں رہیں۔ نمبر دو، نیکوں کی صحبت اختیار کریں۔ نمبر تین، اپنا حلیہ جو ہے وہ نیکوں جیسا بنا لیں، اپنا ظاہر نیکوں جیسا بنا لیں۔ اگر اپنا ظاہر نیکوں جیسا بنا لیں گے تو ظاہر کا اثر باطن میں پڑے گا، انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں میں کمی آئے گی۔ نمبر چار، چوتھی چیز جس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے، چوتھی چیز یہ ہے کہ بندہ مراقبے کا اہتمام کرے۔ مراقبے کا اہتمام کرے۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ مراقبہ کہتے ہیں اپنی نگرانی کرنے کو۔ بس اوقات ایک بندہ کوئی کام کر رہا ہے، دوسرا بندہ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ بس اوقات نگرانی دوسرا بندہ کرتا ہے، بس اوقات بندہ خود اپنے کام کی نگرانی کرتا ہے۔ مراقبے کا معنی اپنی نگرانی کرنا، اپنے آپ پر دھیان دینا، اپنے آپ پہ توجہ کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا۔ اس دن کے اندر کم از کم ایک مرتبہ مراقبہ ہو۔ رات کے وقت میں سو رہے ہیں تو سونے سے پہلے ہم اپنے پورے دن کے اعمال پر ہم غور کر لیں کہ پورا دن ہم نے کیا کیا ہے،
آج کے کیا کیا، اس میں سے کیا کیا اور کرنا چاہیے تھا، کیا کیا اور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مثلا آج دن کے وقت ہم نے پورے دن فجر کے وقت سے اٹھے رات کے سونے تک ہم نے 20 کام کیے بالفرض۔ اگر ہم نے 20 کام کیے، ان 20 کاموں کی ہم نے فہرست بنائی کہ آج بھی میں نے 20 کام کیے ہیں، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ پھر میں نے نگرانی کی، اپنے غور کیا اپنے عمل پہ، جو میں نے 20 کام کیے ہیں، ان 20 کاموں میں جو ہے میں نے مثلا جو ہے 15 کام برے کیے ہیں، 5 کام اچھے کیے ہیں۔ یہ نتیجہ نکلا ہے غور و فکر کا۔ جب غور و فکر کیا، حاصل یہ ہوا کام کل 20 کیے ہیں، 20 کاموں میں 5 کام ایسے ہیں جو اچھے کیے ہیں، 15 کام ایسے ہیں جو برے کیے ہیں۔ تو اب خود غور و فکر کرنی شروع کر دی کہ بھائی یہ جو ہوا برا ہوا، یہ جو ہوا بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوا۔ پھر بندہ اب تہیہ کر لے کہ بھائی کل کو اگر میں نے آج 15 کام برے کیے ہیں، کم از کم میں اس میں کچھ نہ کچھ کمی تو لاؤں گا۔ اگر 15 کام برے ہوئے، 5 اچھے ہوئے، کل کو کم از کم 7-8 کام تو اچھے کروں گا، برے کاموں میں کمی لاؤں گا۔ اب اگر اپنی نگرانی خود کرنی شروع کر دی، جب بندہ اپنی نگرانی کا مطلب نگرانی کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پہ، اپنے کاموں پہ غور کرے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ پر نظر نہیں جاتی یا نظر جاتی ہے، اس گناہ کو بندہ گناہ نہیں سمجھتا۔ دیکھو گناہ سے توبہ کی توفیق تو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ گناہ کرے اور گناہ کو گناہ بھی سمجھے۔ ایک کام بندہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس گناہ سے توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ بہت سارے گناہ ایسے ہیں گناہ، لیکن ہم انہیں گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی روٹین کے مطابق کام ہے، کوئی نہیں سب کرتے تو میں بھی کرتا ہوں۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثالیں تو بڑی ہیں، جو وقت بڑا مختصر اثر کی بات ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے یہاں ہم نے دیکھا مرغے کا ریٹ، برائلر مرغے کا ریٹ ہر روز بدلتا ہے۔ جتنے بھی دوست برائلر مرغا بیچتے ہیں، انہوں نے باہر ایک تختی لگائی ہوتی ہے، اس کے اوپر مرغے کا ریٹ لکھا ہوتا ہے۔ مرغے کا ریٹ لکھتے ہیں نا، تو ترتیب جو ہوتی ہے لکھا ہوا ہے 379 روپے، 369 روپے، 359 روپے، 389 روپے، یعنی اس طرح لکھا ہوا ہے، یعنی ایک کم دہائی سے ایک کم ریٹ لکھا ہوا ہے روپیہ۔ اب بسا اوقات جو 9 ہوتا ہے نا، وہ لکھا بھی اتنا سائڈ پہ ہوتا ہے کہ وہ محسوس نہیں ہو رہا تھا یہ 9 ہے یا 0 ہے باہر کیف۔ اب ہوا یہ لکھ دیا 379 روپے، 389 روپے، 369 روپے ریٹ مرغے کا لکھ دیا۔ اب جب یہ مرغا بیچ رہا ہے تو کیا جب بندہ اس سے مرغا لینے کے لیے آتا ہے تو اس کو 1 روپے واپس کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ ریٹ تو لکھا 389 روپے، کاٹتا کتنے؟ 380 روپے۔ اب بہت غور کرنے کی ہے، کاٹتا ہے 380 روپے، لکھا 389 روپے۔ اب جب 380 کاٹ لیے، 1 روپیہ تو حرام لے لیا نا، تو پھر کیوں 380 نہیں لکھتا؟ 379 کیوں لکھتا ہے؟ کیوں 370 نہیں لکھتا، 369 لکھتا ہے؟ بندہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، بندہ اس کو گناہ بھی جب گناہ نہیں سمجھتا پھر توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ توبہ تو اس گناہ سے بندہ کرتا ہے جس کو بندہ برا سمجھتا ہے۔ تو 369 379 یہ جو ریٹ لکھا، یہ ایسا گناہ ہے جس کو بندہ گناہ نہیں سمجھتا، اور روزی جو حلال ہے اس حلال روزی کو اپنے لیے مشکوک کر کے مشکوک روزی کی لسٹ میں داخل کر لیتا ہے اور خود حرام خوروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو گناہ جو ہے، اس گناہ کی نگرانی بڑی ضروری ہے۔ نگرانی کا مطلب غور کرے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ گناہ ہے یا ثواب ہے، اور یہ مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر روز رات کو سوتے وقت اپنا ذرا معاملہ دیکھ کے سوئے، آج سارا دن میں نے کیا کیا اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا اس میں سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہر روز رات کو سوتے وقت جو ہے جو اعمال کیے ہیں دن کو نگرانی کرتا رہے، حتی الامکان کوشش کرے کہ میں جو کروں وہ عند اللہ ٹھیک ہو، جو کام کروں وہ نیکی ہو، لیکن پھر بھی رات کے وقت سونے سے پہلے ذرا تھوڑا سا حساب و کتاب کر کے سوئے، دیکھ کے سوئے کہ میں نے جمع تفریقی میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، میں نے کتنی برائیاں کی۔ مراقبہ چوتھی چیز ہے، اپنے نفس کی نگرانی کرنا۔
جب ہر روز اپنے گناہوں کی فہرست اس کے سامنے آئے گی اور پھر رات کو شرمندگی بھی ہوگی، تو ایک وقت آئے گا گناہوں کی فہرست جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی اور نیکیوں کی فہرست بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اگر پہلے 5 نیکیاں تھیں، 15 برائیاں تھیں، تو اپنے نگرانی کرنے کی وجہ سے حاصل یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا 15 نیکیاں ہو جائیں گی اور 5 گناہ ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا 16 نیکیاں ہو جائیں گی، 4 گناہ رہ جائیں گے، 17 نیکیاں ہو جائیں گی اور 2 گناہ رہ جائیں گے۔ اس طرح گناہوں میں کمی آئے گی جب بندہ خود اپنے آپ کی نگرانی کرے، جو میں کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ جس طرح بس بندہ اپنے دشمن کو نہیں دیکھتا، دشمن کے بڑے عیب تلاش کرتا ہے۔ پچھلے میں نے بیان میں عرض کیا تھا کہ اصلاح کے طریقوں میں یہ کہ بندہ اپنا دشمن ایک دشمن جو ہے نا، دشمن اس کو جو ہے نا اپنی اصلاح کے لیے چن لے، یار یہ جس عیب کو ظاہر کرے گا نا تو میں اس عیب کو چھوڑ دوں گا۔ دشمن بھی اصلاح کے درجے میں کہ نہیں مانتا، لہذا مراقبہ یہ چوتھی چیز ہے، اپنے آپ کی نگرانی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ 5ویں چیز، گناہ کی کمی کیسے آئے، گناہ کو ہم کیسے چھوڑیں۔ 5ویں چیز، مشارطہ۔ مشارطہ کا معنی اپنے آپ سے شرط لگائے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ جب رات کو بیٹھا اور سارے دن کی کارروائی پہ غور کیا تو پتہ چلا بھی 5 نیکیاں ہوئی ہیں، 15 گناہ ہوئے ہیں، تو اپنے آپ سے شرط لگا لے کہ بھائی کل کو میں نے گناہ نہیں کرنا۔ اگر میں نے گناہ کیا تو میں مثلا یہ کام کروں گا، مثلا اگر میں نے گناہ کیا تو میں جو ہے اپنا اتنا صدقہ دوں گا، اگر مجھ سے گناہ ہوا میں فلاں بندے کو اتنا ہدیہ دوں گا، اگر میں نے گناہ کیا 10 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، اگر میرے گناہ کل کو بھی 15 ہوئے تو میں جو ہے وہ ذکر اللہ جو 1000 مرتبہ کروں گا۔ تو یہ شرط لگا لی اپنے آپ سے کہ بھائی میں نے کل کو جو ہے گناہ کرنا نہیں، اگر میں نے کیا تو میں ایسا کروں گا۔ یہ مشارطہ ہے، شرط لگا لی اپنے آپ سے۔ اگر اس سے بھی باز نہیں آ رہا بندہ، پھر بھی گناہوں کا معاملہ مسلسل چل رہا ہے، اس کے بعد ہے اپنا محاسبہ۔ اپنا محاسبہ 6ٹھی چیز، اس سے بھی گناہ کم ہوتے ہیں۔ بندہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی میں ہر روز کوشش کر رہا ہوں، غور بھی کرتا ہوں، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، اور پھر بھی مشارطے پر بھی میں نے عمل کر لیا، لیکن بات نہیں بنی۔ اب محاسبے پہ آئے، یعنی خود اپنے گناہ کی سزا خود مقرر کر لے۔ اگر میں نے گناہ کیا تو میں یوں کروں گا۔ میں نے گناہ کیا، کھانا میں کھاتا ہوں 3 مرتبہ تو میں کھانا جو ہے 2 مرتبہ کھاؤں گا۔ یہ اپنے نفس کی اصلاح۔ اگر میں نے گناہ کیا تو میں جو ہے وہ 3 روٹیاں کھاتا ہوں، 1 کھاؤں گا۔ اگر میں نے گناہ کیا تو میں کل کو خود ہی تنہائی میں کمرے میں جا کے 10 منٹ کان پکڑوں گا۔ اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے۔ ہاں جی، اگر میں نے گناہ کیا تھوڑی دیر جو ہے نا میں آگ جلا کے اس کے بالکل قریب کھڑا ہوں گا، ذرا اپنے جسم کو تھوڑا سا جل تپاؤں گا تاکہ دوزخ کی آگ یاد آئے کہ وہ دیکھو، ایک یہ ہے کہ اس کے قریب کھڑا ہوں، ایک وقت وہ ہوگا جب دوزخ میں ڈالا جاؤں گا ان گناہوں کی وجہ سے۔ تو اپنا محاسبہ کر، اپنے آپ کے لیے سزا مقرر کر لے۔ اگر اپنے آپ کے لیے سزا مقرر کر لیتا ہے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، نیکیوں کا معاملہ آگے بڑھ جائے گا، گناہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے اور نیکیاں زیادہ ہونے شروع ہو جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ گناہ بہت کم رہ جائیں گے۔ تو 6ٹھی چیز یہ ہوئی، کہ اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہ ہوا تو گناہ پر سزا دینی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ سزا کو عموماً برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سزا بھی بندے کے حق میں ایک درجے میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر سزائیں نہ ہوں تو لوگ کبھی بھی گناہوں سے باز نہ آئیں۔ اب دیکھو، شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں جرائم پر۔ اب شریعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب لوگوں کو الٹا لٹکا دو، نہیں، مقصد یہ جرائم کم ہو جائے۔ اب چوری ہے، چوری کی سزا بیان کی گئی، ہاتھ کاٹ دو۔ اگر ایک بندے نے چوری کی اور خاطر خواہ مال چوری کیا اور چوری ثابت ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ کاٹنے کا مقصد بندے کو محض ٹنڈا کرنا نہیں ہے،
ہاتھ کاٹنے کا مقصد ہے معاشرے میں چوریاں کم ہو جائیں. تو بندہ بس اوقات سمجھتا ہے کہ یہ جو سزا ہے یہ سزا سب پر لاگو کرنا مطلب ایسا نہیں، شریعت ایسا نہیں کرتی. بھٹو صاحب کے دور میں علماء کرام نے کرائے رکھی کہ بھئی شرعی حدود کا نفاذ ہونا چاہیے اور شریعت نافذ ہونی چاہیے، اور اس پہ جو ہے ان سے میٹنگ کی، ملاقات کی کہ جو ہے وہ چور اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے. بھٹو صاحب کہنے لگے اسی ہم پورے پاکستان ٹنڈا کر دیں گے. وہ سمجھے نہیں بات کو، وہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں سارے چور رہتے نہیں. جب ایک بندے کا ہاتھ کٹے گا تو باقی سارے کا سارے عبرت پکڑ لیں گے اور اس جرم کو نہیں کریں گے. مقصد جرائم سے روکنا ہے، مقصد جو ہے ہر ایک کو سزا تو مجرم کو ملے گی نا. معلوم اس سے پھر یہ معلوم ہوا ایک بندہ جرم سے باز آنا ہی نہیں چاہتا، اس کا باز آنے کا پروگرام ہی نہیں. دیکھو نا شریعت نے فرمایا کہ جس بندے نے دوسرے بندے کو قتل کرنے سے، جس بندے نے دوسرے بندے کو قتل نہ کیا، قتل سے باز آ گیا، حالانکہ اس کی کوشش تھی کہ میں اس کو قتل کروں، لیکن وہ قتل سے باز آ گیا، اس نے اس کو قتل نہ کیا. فرمایا کہ اس نے گویا کہ پورے جہان کو زندہ رکھا، اس کو نہیں. ایک بندہ دوسرے بندے کو کسی غلطی کی وجہ سے مارنا چاہتا تھا، اس کو اختیار بھی تھا، یعنی اس پر اسباب تھے، لیکن پھر بھی اس نے قتل نہیں کیا. اس نے پورے معاشرے کو زندگی دی. ایک بندے نے جان بوجھ کر ظلماً ایک مسلمان کو قتل کر دیا، اس نے پورے معاشرے، پوری انسانیت کو قتل کر دی. وہ کیسے؟ وہ ایسے جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے لوگوں تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. قصاص کا مطلب زندگی، قصاص کا مطلب ہے جرم کا کسی سے بدلہ لینا. ایک بندے نے دوسرے بندے کو قتل کیا ہے، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے. فرمایا تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. دیکھا جائے تو قصاص میں بظاہر موت ہے، زندگی نہیں ہے. ایک بندے نے دوسرے کو قتل کیا ہے، بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، یہ تو موت ہے. لیکن فرمایا گیا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. اب قصاص میں زندگی کیسے ہے؟ کہ دیکھو جب ایک بندہ دوسرے مسلمان بھائی کو ظلماً بغیر کسی قصور کے قتل کرے گا اور اس کو پتہ ہے میرے ملک کا قانون یہ ہے، میری شریعت کا قانون یہ ہے، اگر میں اس کو ظلماً قتل کروں گا مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو وہ ڈر جائے گا. اگر میں نے اس کو مارا تو بدلے میں میری بھی موت یقینی ہے، وہ ڈر جائے گا اور اس کے قتل سے باز آئے گا. اس وجہ سے اب جب خود بچ گیا تو زمانے میں بہت بڑے فساد کا دروازہ بند ہو گیا. اگر قتل کر دے گا تو دنیا میں فساد پیدا ہو جائے گا. وہ کیسے؟ قتل تو ایک کو کیا، سارے جہان میں جو ہے نا فساد کیسے پھیل جائے گا؟ وہ اس طرح فساد پھیلے گا، ایک بندہ کسی کے خاندان کے ایک بندے کو مارے گا، اس کے خاندان والے اس کو مار دیں گے، تو دوسرے خاندان والے اٹھیں گے دوسرے کو 2 مار دیں گے، وہ اٹھیں گے دوسرے کے 4 مار دیں گے. تو لڑائی تو اس طرح بھڑکتی ہے نا. جب معاشرے میں لڑائی ہوتی ہے پہلے تو ایک آدھی بندہ مرتا ہے نا، تو پھر درجنوں مرنا شروع ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں اسلام آنے سے پہلے جانوروں کو پانی پلانے پر اپنا یہ مکہ والے آپس میں لڑ پڑتے تھے. تو بھی میں نے جانوروں کو پانی پہلے پلانا یہاں سے گھاٹ سے، دوسرا کہتا نہیں میں نے پلانا. اس میں لڑائی چھڑ جاتی تو ہزاروں لوگ قتل ہو جاتے، ہزاروں لوگ، نسلوں کی نسلیں ختم ہو جاتی، لڑائی اتنی جگہ بڑھ جاتی. ایک بندہ قتل ہوتا، دوسرا ان کے 2 کو مارتا، وہ ان کے 4 کو مارتا، وہ ان کے 8 کو مارتا، ان کے 16 کو مارتا. اس طرح لڑائی آگے بڑھ. فرمایا کہ جس بندے نے ایک بندے کو قتل کیا گویا اس نے پورے جہان کو قتل کیا. ایک بندے کا قتل پوری دنیا میں بد امنی پھیلانے کے لیے، پوری دنیا میں آگ لگانے کے لیے کافی ہے. اس لیے یہ بات فرمائی گئی. تو میرے بھائیوں، یہ بسا اوقات بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو سزا حکومت دیتی ہے، شریعت نے اس کی سزا مقرر کی ہے. اگر بندہ خود گناہ کرے اور اپنی سزا خود مقرر کر لے کہ اگر میں نے گناہ کیا تو مجھے یہ سزا خود میں اپنے آپ کو دوں گا، تو انشاءاللہ تعالی خود اپنی اصلاح جلدی کر لے گا، اپنی اصلاح جلدی کر لے گا. ایک ہے کہ بسا اوقات بندہ دوسرے کی سزا کو سزا نہیں مانتا. آج ہمارے معاشرے میں گناہ اس لیے بھی بڑھ گئے، غلطیاں اس لیے بھی بڑھ گئیں کہ بسا اوقات سزا دینے والے کے اختیارات کو چھین لیا گیا. سزا دینے والے کے
اختیارات کو. اب قتل اتنے کیوں ہو رہے ہیں, چوریاں اتنی کیوں ہو رہی ہیں کہ جو چور ہیں جیل میں جاتے ہیں لیکن وہ اپنے اثر رسوخ کی بنا پہ چھوٹ جاتے ہیں. قاتل ہیں جیل میں جاتے ہیں اپنے اثر رسوخ کی بنا پہ چھوٹ جاتے ہیں. سزاؤں کا نفاذ نہیں ہے. سزاؤں کا نفاذ ہو جائے تو معاشرے میں جو ہے جرائم کم ہو جائے. اور اسی طرح جو ہمارے یہاں ایک بندہ غلطی کرے اس کو سزا نہ ملے تو بڑا کام خراب ہے. ہمارے یہاں اب ایک روٹین چلی اسکولوں کے اپنا گیٹ پر باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ مار نہیں پیار, مار نہیں پیار, یعنی بچے کو مارنا نہیں ہے بلکہ پیار سے پڑھانا. بالکل ٹھیک ہے, پیار سے پڑھانا چاہیے لیکن ضرورت کے درجے میں مارنے کی استاد کو اجازت ہونی چاہیے. اگر نہ اجازت دی گئی استاد و منزل باپ کی ہے, بلکہ یہ باپ تو بسا اوقات تربیت کم کرتا ہے اور استاد تربیت کا بسا اوقات ساری زندگی اس پہ لگاتا ہے شاگرد پہ. تو لہذا اگر اس پہ پابندی لگا دی گئی کہ بھئی تو اس کو مار نہیں سکتا, تربیت کیسے ہوگی؟ ضرورت کے درجے میں مارنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. حدیث پاک میں آیا کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہو, 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھو تو اس کو مارو. مارنے کی بات شریعت نے کی ہے. اگر مارنا خلاف شریعت ہوتا تو شریعت کبھی بھی مارنے کی بات نہ کرتے. ہاں ایک مار ہوتی ہے اصلاح والی اور ایک مار ہوتی ہے انتقام والی. انتقام والی مار منع ہے لیکن اصلاح والی مار مارنے کی اجازت ہے. انتقام والی مار مارنا منع ہے لیکن اصلاح والی مار مارنے کی اجازت ہے. اور بچہ بھی یہ بات سمجھتا ہے, بڑا تو بڑا, بچہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا استاد جو مجھے مار رہا ہے, میرا بڑا جو میری غلطی پر مجھے سزا دے رہا ہے, یہ اس کی سزا انتقام والی ہے اور یہ اس کی مار جو ہے اصلاح والی. بچہ اس کو جان لیتا ہے استاد کے انداز سے, باپ کے انداز سے. بلکہ 6 ماہ کا بچہ بھی, ہمارے حضرت مولانا الیاس گھمنڈ صاحب حافظ فرمایا کرتے ہیں کہ 6 ماہ کا بچہ بھی انتقامی مار اور اصلاح والی مار میں فرق سمجھتا ہے. بچہ جب 6 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اب اس کو لے کے بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں, اس کے سر منہ پہ اس طرح ایسا مار رہے ہیں اور اس کو آوازیں دے رہے ہیں, اس کو بلا رہے ہیں. اب وہ یوں دانت نکال کے ہنس رہے ہیں, مار بھی رہے ہیں لیکن وہ کیا کر رہا ہے, ہنس رہا ہے. حالانکہ مار بھی تو ہونا چاہیے, بچہ ہنس رہا ہے. کیوں؟ بچہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ مار انتقام والی مار نہیں ماری جا رہی. اچھا آپ اپنا رویہ بدلیں اور رویہ بدل کر یہ کریں کہ جو ہے نا ماریں اسی طرح جس طرح پہلے مارا ہے اور تھوڑی سی آنکھیں نکال لیں. اب تھوڑی سی آنکھیں نکالیں گے بچہ فوراً جو ہے نا وہ اپنے ہونٹ نیچے کر کے رونا شروع کر دے گا. دیکھو بچہ بھی 6 ماہ کا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ انتقام مار والی ہے, یہ مار جو ہے انتقام والی ہے اور یہ اصلاح والی ہے. زیادہ یہ مار نہیں پیار یہ بات نہیں. ہاں مار ہو اصلاح والی ہو, مار انتقام والی نہ ہو تو سزا شریعت کی نگاہ میں بری نہیں ہے. اگر بری ہوتی شریعت کبھی سزاؤں کے نفاذ کی بات نہ کرتی. تو میرے بھائیوں ایک یہ ہے کہ ہماری غلطی پر ہمارے گناہ پر کوئی اور سزا دے, دوسرا یہ ہے ہم خود اپنی غلطی پر اپنے آپ کو سزا دینے والے بن جائیں اور ہم اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں. اگر ہم خود اپنی غلطی پر اپنے آپ کو سزا دینے والے بن جائیں کہ بھائی گناہ نہیں چھوٹ رہے تو بھائی سزا روزہ رکھوں گا. شریعت کا حکم بھی ہے. ایک بندہ حرام کاری میں مبتلا ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے, شریعت نے کہا شادی نہیں کر سکتا, شریعت نے کہا کہ روزے رکھے. شادی کر نہیں سکتا, اس کے پاس اسباب نہیں ہے, شریعت نے کہا روزے رکھے گا تو دماغ ٹھکانے آ جائے گا. زیادہ کھانے کی وجہ سے بس اوقات بندے کا جو ہے نا وہ معاملہ ذرا اوپر ہو جاتا ہے, تو اس لیے بھوکا پیاسا رہے گا تو تھوڑا سا دماغ لیول پہ آ جائے گا. تو میرے بھائیوں گناہوں سے ہم سب نے بچنا ہے. ہم سب گناہوں کے معاشرے میں گناہوں کے ماحول میں رہتے ہیں, لیکن اس سے گناہ چھوڑنے ہیں اور گناہ کم کیسے ہوں اس کے لیے 6 کام اگر ہم کریں, ان 6 کاموں کا اہتمام کریں, انشاءاللہ تعالی گناہوں کی زندگی سے چھٹکارا نصیب ہوگا. نمبر 1 پہلی بات کیا بتائیں؟ نمبر 1 نیکی کے ماحول میں رہنا ہے. جس ماحول میں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اس ماحول میں اپنا وقت خرچ کریں. نمبر 2 نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. نمبر 3
کہ ہم اپنے ظاہر کو، اپنے حلیے کو نیکوں جیسا بنا دیں۔ ہم ظاہر کو نیکوں جیسا بنا لیں گے تو ظاہر کا اثر باطن میں پڑے گا، باطن بھی نیکوں جیسا ہوگا۔ نمبر 4، مراقبے کا اہتمام کریں، یعنی اپنے نفس کی نگرانی کریں۔ نمبر 5، ہم مشارطے کا اہتمام کریں، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ شرط لگا کے زندگی گزاریں۔ اگر گناہ کیا تو ایسا ہوگا، گناہ کیا تو ایسا ہوگا، گناہ کیا تو ایسا ہوگا، ہاں جی، شرط پہ کام کریں۔ ہاں جی، اگر گناہ کیا 100 روپے صدقہ کروں گا، تو اب دیکھیں جب 100 روپے جیب سے جائے گا تو گناہ کام ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر اپنا محاسبہ کریں، یعنی گناہ ہو رہے ہیں، چھٹی بات، گناہ ہو رہے ہیں تو پھر بھی اشارتے سے بات نہیں بن رہی تو پھر اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو سزا دیں، اپنے آپ کو خود کان پکڑا دیں، اپنے منہ پہ 10 تھپڑ خود مار لیں۔ ہاں جی، آپ خود جو ہے کمرے میں جب داخل ہوگی کہ 10 منٹ خود کان پکڑ لیں۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا، سزائیں اپنے آپ کو دینا شروع کریں گے، گناہ کم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کی زندگی سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا